السلام علیکم جی. تو ہم گراف بنانے کے لیے آ گئے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر جو گراف ہے وہ پی پلس کیو اور پی ملٹی پلائی بائی کیو کے درمیان یہ گراف ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ویلیوز گیون ہیں پی پلس کیو اور پی ملٹی پلائی بائی کیو جن کے درمیان ہمیں یہ گراف بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی ویلیو الانگ ایکس ایکسس لینی ہے اور کون سی ویلیو ہمیں الانگ وائی ایکسس لینی ہے. تو پیپر میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جو ویلیو فرسٹ رو میں دی ہوتی ہے اس کو ہم نے الانگ ایکس ایکسس لینا ہوتا ہے اور جو ویلیو ہمیں سیکنڈ رو میں دی ہوتی ہے اس کو ہم نے الانگ وائی ایکسس لینا ہوتا ہے. تو پی ملٹی پلائی بائی کیو کا جو یونٹ ہوگا وہ سینٹی میٹر اسکوائر ہوگا. یہ بریکٹ میں ہم نے یونٹ بھی لکھنا ہے اور پی پلس کیو کا جو یونٹ ہوگا وہ سینٹی میٹر ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگلا جو اہم مرحلہ ہے ہمارے پاس وہ ہے اسکیل بنانا. اب اسکیل کیسے بنائیں؟ دیکھیں ہم نے گراف کے سپریڈ کو دیکھنا ہے. بس ضروری نہیں کہ آپ زیرو سے ہی سٹارٹ کریں. اب جیسے یہاں پر ہماری جو ویلیو ہے ایکس ایکسس پر 48 سے سٹارٹ ہو کر 53.5 تک جا رہی ہے. اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا سپریڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اتنے چھوٹے سے سپریڈ کو اگر آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے تو یہ گراف یہاں پہ چھوٹا سا یا اتنا سا گراف بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کوئی زیادہ اچھا یا افیکٹو گراف نہیں ہوگا. اس طرح کی ویلیوز جن میں سپریڈ بہت تھوڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زیرو سے ہی سٹارٹ کریں. آپ اپنی مرضی کا سکیل ہی بنا سکتے ہیں جو یہاں سے 48 سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ہم نے 48 سے 53 تک جانا ہے تو یہاں بڑا سمپل سا سکیل بن سکتا ہے. ایک یعنی کہ آپ کا جو ون بگ ڈویژن ہے وہ آپ ایک کا لے لیں تو 41 پلس 1 49 50 51 52 اور 53. ہم سٹارٹ کریں جی 48 سے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں 49 آ جائے گا, یہاں 50 آ جائے گا, یہاں 51, یہاں 52 اور یہاں 53. اچھا دیکھیں میں ہر ویلیو کو اگلے باکس پہ لکھ رہا ہوں. ہر ویلیو کو بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ایک ویلیو یہاں لکھ دی, یہاں لکھ دی, یہاں لکھ دی. تو وہ چونکہ اس گراف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لائن ایک ڈویژن کو ڈینوٹ کر رہی ہے. ہر لائن کا مطلب ایک ڈویژن ہے. لہذا ہم اپنی مرضی سے ویلیوز جہاں مرضی نہیں لکھ سکتے بلکہ ہمیں ڈویژنز کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں الانگ ایکس ایکسس جو ہے اسکیل کے اندر بتا بھی دیں کہ الانگ ایکس ایکسس آپ کا ایک بگ ڈویژن جو ہے وہ کتنے کا ہے, وہ 1 ہے. ٹھیک ہے جی, 1 سینٹی میٹر. اور 1 اسمال ڈویژن جو ہے وہ ہمارا 0.1 ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وائی ایکسس پہ ہماری ویلیوز 582 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں 643. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ زیرو سے سٹارٹ کریں, آپ 580 سے سٹارٹ کر لیں. تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں, میں 580 سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. اپنی مرضی کا سکیل بنا لیں. دیکھیں 580 سے 640 تک جانا ہے. یہاں پر آپ 10 کا ڈفرنس بھی رکھ سکتے ہیں, 20 کا بھی, 30 کا بھی, جو آپ کا دل کرے. تو ڈفرنس ہم جتنا کم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہی زیادہ افیکٹو ہمارا گراف بنتا ہے. تو 580 کے بعد ہم یہاں پر 590 کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا 600, پھر ہمارے پاس آ جائے گا جی 610. ٹھیک ہے جی. 610 کے بعد 620, 630 اور 640. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہمارا جو نیکسٹ مرحلہ ہے, اچھا یہاں پر آپ وائی ایکسس پر بھی بتا دیں کہ وائی ایکسس پر آپ کا ایک بگ ڈویژن جو ہے کسی بھی دو باکس کے درمیان اگر آپ فرق دیکھیں تو وہ کتنے کا, 10 کا. اور وہی آپ کا ایک بگ ڈویژن ہے اور یہاں پر وہ کتنا ہے جی, یہاں پر وہ 10 ہے. اور 1 اسمال ڈویژن الانگ وائی ایکسس جو ہے وہ کس کے برابر آئے گا, وہ 1 کے برابر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو ہے, آپ کوئی بھی دو باکس دیکھیں, کوئی بھی دو باکس, ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ سیم آنا چاہیے. پہلے دو دیکھیں, آخری دو دیکھیں, کسی بھی دو باکس کے درمیان ڈفرنس دیکھیں وہ سیم آنا چاہیے. یہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح سکیل بنایا ہے. تو سکیلنگ ہماری ہو گئی جی. بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. سکیلنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گراف صحیح بنے گا یا نہیں. اب ہم نے کرنی ہے جی پلاٹنگ. تو ہمارے پاس ایکس ایکسس پر سب سے پہلی ویلیو ہے 48.5. دیکھیں ایکس ایکسس پر ایک لائن جو ہے جس کو ہم 1 اسمال ڈویژن کہتے ہیں وہ 0.1 کی ہے. ٹھیک ہے. تو 48 تو یہاں پر ہے, 48.1 پہلی لائن کیا ہوگی 48.1, دوسری لائن 48.2, تیسری چھوٹی لائن 48.3, 48.4 اور 48.5. تو یہاں سے مجھے 48.5 مل گیا اور ساتھ مجھے وائی ایکسس پہ چاہیے 582.2. اب دیکھیں وائی ایکسس پر یہ پہلی لائن جو ہے یہ 580 ہے کیونکہ وائی ایکسس پر ہر اسمال ڈویژن جو ہے, ہر ایک چھوٹی لائن جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, 1 کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر 580 ہے, یہاں پر 581, یہاں پر 582 اور تھوڑا سا آگے 582 ہوگا. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہمیں مل گیا. اس کے بعد 49.5. اب دیکھیں یہ 49 ہے, آگے 5 چھوٹی لائنیں گن لیں تو وہ 49.5 ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر 1 2 3 4 5 لائنیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمارا
49.5 ہے. یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں جانا ہے جی 590 پہ. تو یہاں سیدھا چلتے جائیں اسی لائن کے اوپر. یہ دیکھیں یہاں پر 590 آ گیا اور 590 سے اگلی جو چھوٹی لائن ہے وہ 591 ہوگی, کیونکہ وائی ایکسس پر ایک لائن جو ہے, ایک اسمال ڈویژن جو ہے وہ 1 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو یہ مل گیا جی ہمارا اگلا پوائنٹ. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے 50.5. اب یہ 50 ہے, آگے 5 چھوٹی لائنیں گنیں تو 50.5 ہوگا. 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے. یہاں سے اوپر جانا ہے ہم نے 606.8. اب دیکھیں یہاں پر آ گیا 590, یہاں پر آ گیا 600, 1 2 3 4 5 6, 606.8, تھوڑا سا اوپر یہاں پر 0.8 ہمیں مل جائے گا. تو یہ مل گیا جی ہمارا نیکسٹ پوائنٹ. اس کے بعد ہے 52. یہ دیکھیں 52 تو سیدھا سیدھا ہے. 52 میں ہمیں کیا چاہیے؟ 625. تو یہ 52 ہے, 52 پہ چلتے جائیں. یہ 610 ہے, ٹھیک ہے. یہ 620 ہے اور 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے جی 625. یہ ہمیں مل گیا 52 پہ 625. تو یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارا وہ ہے 53.5. یہ 53 ہے, آگے 5 چھوٹی لائنیں گن لیں تو 53.5 ہوگا. 1 2 3 4 5, اور یہاں سے ہمیں کیا چاہیے جی 643, ٹھیک ہے. تو یہاں پر چلتے جائیں جی اس لائن کے اوپر. اسکیل رکھ لیں, اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اسکیل رکھ لیں یوں کر کے, اور یہاں پہنچ گئے جی ہم, یہاں پہنچ گئے. یہاں پر 630 ہو گیا, یہاں پر ہو گیا 640, 643, 1 2 اور 3.8, تقریباً یہاں پہ ہمیں اگلا پوائنٹ مل گیا. اب سب سے اہم مرحلہ ہے اس لائن کو جوائن کرنے کا. اب چونکہ یہ اسٹریٹ لائن ہے لیکن یہ ایکسپیریمنٹل ڈیٹا دیا ہوا ہے, لہذا بچے کوشش کریں گے کہ ہر پوائنٹ ہی لائن کے اوپر آ جائے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ضرور ہوگا جو لائن کے اوپر نہیں آئے گا, اور ہمیں اس کو زبردستی لائن کے اوپر لانا بھی نہیں. تو یہ دیکھیں جی یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہ ہماری اس لائن کے اوپر نہیں آیا, تو ہم نے اس کو زبردستی لائن کے اوپر لانا بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز کہ اس گراف کو ہم نے اوریجن سے نہیں ملانا, یہ زیرو سے نہیں ملانا, کیونکہ ہماری کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے جو اوریجن پہ ہے, ٹھیک ہے. اور زیرو تو ہمارے اس گراف میں ہے بھی نہیں. تو جہاں پر گراف آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے, جہاں پر اینڈ ہو رہا ہے, بس اتنی ہی لائن لگانی ہوتی ہے. گراف کو آگے, لائن کو آگے اوریجن سے نہیں ملانا ہوتا, کیونکہ وہاں پر جہاں تک ہماری ویلیوز ہیں بس وہاں تک ہی ہمیں جانا ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپل اور امپورٹنٹ گراف تھا جو اکثر ریپیٹ ہوتا ہے پیپر میں, P × Q اور P + Q کے درمیان. تو نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ گراف ہوگا اس کے اندر ہم سلوپ بنانا بھی سیکھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو, اللہ حافظ.